السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا میں کئی اقوام ہیں جو ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ کے عقائد ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، کچھ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، صدیوں سے ہوتا چلا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ جانے کس کے کیا عقائد ہیں، جانے اس کے کیا عقائد ہیں۔ ان کی وجہ، اس کی توجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی پہ ہمارا اعتماد ہے اور یہی ہمارا یقین ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ جب اس توجہ کا، ان کے اس ریزن کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے بس آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا ہے۔ اس ایمان کو اندھا ایمان کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل پر موجود ہوئے، بغیر کسی دلیل کا جائزہ لیے ہوئے، جو بات آ گئی ہے پہلے دن سے کان میں، جو بڑوں نے بتا دیا، جو جس کے معاشروں نے بتا دیا، اس کو ہی ٹھیک مان لیا گیا، اس کا کبھی جائزہ بھی نہیں لیا گیا، کبھی دیکھا بھی نہیں گیا اس کی طرف۔ اس ایمان کو اندھا ایمان کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال مہربانی سے کیا انتظام کیا کہ اس نے ہم سے پہلے تو تقاضا ہی اس بات کا کیا کہ مجھے تم سے اندھا ایمان نہیں چاہیے بلکہ اندیکھے پر ایمان چاہیے۔ اور اس اندیکھے پر ایمان لانے کا بندوبست اس نے اس طرح کیا کہ اس نے اس دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا اور پھر پے در پے اللہ اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تک لگ بھگ 14 صدیاں پہلے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر کے جا بھی چکے۔ نبیوں کے ساتھ وہ ہدایت جاری فرماتا ہے، کتابوں کی صورت میں بھی جاری فرماتا ہے، اور اب آخری اس دین کی کتاب ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ نبیوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اندیکھے پر ایمان کا تقاضا کیسے کرتا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں میں سے 2 چیزیں دکھایا کرتا تھا کہ یہ 2 چیزیں دیکھ لو، اور جو 3 چیزیں نہیں دیکھ سکتے ان پر ایمان لے آؤ۔ ایسا کرو گے تو تم دلائل سمجھ کر ان چیزوں پہ ایمان جب لایا کرو گے تو اس کو کہیں گے اندیکھے پر ایمان، یا قرآن کی اصطلاح میں ایمان بالغیب۔ کس طرح کہ جب اللہ کے نبی بھی براہ راست دعوت دیا کرتے تھے اپنی زندگیوں میں، تو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ توحید کی طرف آؤ، اللہ صرف ایک ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، ہمیں ہدایت فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ نبیوں پہ اللہ کے ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اور آخرت پہ ایمان لاؤ کہ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ انہی چیزوں کو ایمان کا ستون یا ایمان کہتے ہیں۔ تو 2 چیزیں دیکھ سکتے تھے اس زمانے کے لوگ جب نبی آیا کرتے تھے، ایک اللہ کے نبیوں کو خود، اور ان کے ساتھ بھیجی گئی ہدایت کتابوں کی صورت میں یا جس طرح بھی وہ سنا رہے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی 2 چیزیں لوگ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کو جب بھی لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ فرشتوں کو نہ آخرت کو۔ اس پہ ایمان لانا ہوتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ وہ دلائل کی بنیاد پر، ان دلائل کی بنیاد پر جو اللہ کے نبی دے رہے تھے ان کو، جو قرآن کی صورت میں اللہ نے جمع کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کے ستونوں میں سے وہ ستون جو آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، ہم براہ راست دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے اللہ کی آواز سن سکتے ہیں، وہ دلائل سمجھ سکتے ہیں، مکمل 100% محفوظ، وہ صرف اور صرف اب قرآن ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے نہ ہماری نسلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتی ہیں، نہ کوئی اللہ کو جب دیکھ سکتا تھا نہ اب، نہ فرشتوں کو جب دیکھ سکتا تھا نہ اب، اور آخرت کو نہ کوئی جب دیکھ سکتا تھا نہ اب۔ لہذا قرآن کے ذریعے 4 چیزوں پر ایمان لانے کا اب تقاضا موجود رہے گا رہتی دنیا تک کے لیے کہ یہ قرآن کے دلائل سمجھو، تمہارا ایمان اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں جو دلائل جمع کیے ہیں ہر لحاظ سے اطمینان دلانے والے دلائل ہیں، تاکہ 4 چیزوں پہ پختہ ایمان ہو کہ اللہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہ اپنے انبیاء بھیجتا ہے، آخری نبی آخری پیغام دے کر مکمل محفوظ جا بھی چکے۔ یہ پیغام انسانوں کو فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، حالانکہ اللہ کے انبیاء کو تو فرشتوں پہ ایمان لامحالہ قرآن دلائل دے کر بتاتا ہے آپ کو۔ انبیاء پہ ایمان قرآن کے دلائل سے پتہ چلتا ہے۔ آج بھی بچوں کو نبوت کا اپنے یقین دلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف کرانا ہے، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، ان کی نبوت کا یقین ان کو دلانا ہے۔ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور آخرت پر ایمان بھی اس قرآن کے ذریعے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اندھے ایمان کا ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا، لیکن ہماری بدنصیبی جب ہوتی ہے کہ ایمان کے ستونوں میں سے نظر آنے والی واحد چیز، اس کے بارے میں بھی ہم نابینا بن جائیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیں، یا صرف اس کو پڑھیں ایسے کہ سمجھ میں بھی کچھ نہ آ رہا ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک اندھے ایمان پر ہم گامزن ہو جاتے ہیں۔
ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط بتایا ہے، لیکن تقاضا کہ اللہ کا آپ سے یہ ہے کہ آپ اندھے ایمان پہ چلیں۔ اگر یہ تقاضا ہے تو پھر عیسائی کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو اندھے ایمان پہ چل رہا ہے۔ ہندو کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو اندھے ایمان پہ چل رہا ہے۔ ہماری اپنا ایمان کس پہ استوار ہونا چاہیے؟ قرآن کی بنیاد پر۔ یہ قرآن نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ قرآن فرشتوں کے ہونے کی دلیل ہے، یہ قرآن اللہ کے واحد یکتا ہونے کی دلیل ہے، اور یہ قرآن آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ اس ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، جو دلائل پر، ایمانیات پر مبنی ہوتا ہے۔ خدا را ہم اندھے ایمان کے پیچھے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 پالیسی سٹیٹمنٹ ہے پورے سیاق سباق کے ساتھ کہ تمہیں ہرگز کسی ایسے علم کے پاس نہیں رہنا، نہیں ٹھہرنا، اس کے پیچھے نہیں جانا جس کا تمہیں یقین نہ ہو، علم صحیح نہ رکھتے ہو، کیونکہ تمہاری کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دلوں سے حساب کتاب ہونا ہے۔ اس کا اطلاق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس نے والدین پہ کر کے بتا دیا ہر چیز ان کی مانی جائے گی، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی توحید پر کوئی بات وہ کریں گے، ما لیس لک بعلم، جس کا علم تم نہیں رکھتے ہوگے، فلا تطعہما، تو پھر اپنے والدین تک کی اطاعت نہیں کرنی۔ مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی بات ہی مانیں گے، ہم سکھانے والوں سے ہی سیکھیں گے، انہی کی بات مانیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، اپنے ایمان کو ایمان بالغیب بنائیں گے، اندیکھے پر ایمان بنائیں گے۔ اندھا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر اندھے ایمان پہ گئے تو پھر ہم میں اور عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں اور کسی میں بھی فرق کیا رہ گیا؟ اللہ نے کمال مہربانی کی ہے، ہم کیوں اس کو نظر انداز کریں؟ کیوں ان لوگ جیسے ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے کہ انہوں نے میری کتاب سے ہجرت کر لی تھی، یعنی کہ اندیکھے ایمان کی دعوت دی تھی، اس کے لیے دکھا کر ایمان کا ستون ان کو بلایا تھا، دلائل موجود کیے تھے، یہ پھر بھی سنی سنائی کے پیچھے چلتے رہے، اسی کو ٹھیک سمجھتے رہے، اسی کو ایمان سمجھتے رہے، اسی کو اسلام سمجھتے رہے۔ اسی طرح تو پھر انسان خسارہ اٹھاتا ہے، اس کے اعمال اس کو ٹھیک لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق نہ علم ہوتا ہے نہ عمل، اور کچھ ہمارا منتظر نہیں ہے سوائے خسارے کا۔ پھر ایسی صورت میں اللہ ہمیں اس خسارے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کو ایمان بالغیب بنانے کی توفیق دے، اندھا ایمان بنانے کی نہیں بلکہ اندیکھے پر ایمان، جو صرف اور صرف قرآن کے علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے وابستہ ہو کے دیکھیں، اس مہینے کا، بابرکت مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، دیکھیں پھر قرآن آپ کے ساتھ کیا شاندار آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ یہ تبدیلی ہماری دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے، ہماری نسلوں کی دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔